اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو حج کا مہینہ مبارک ہو اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی۔ اگرچہ اس عشرہ کے کیا احکامات ہیں اس پر بات پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن ایک بار پھر بات کر رہے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ عشرہ ذو الحج، حج کے پہلے 10 دن، ماہ حج کے 10 دن اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں لیے ہوئے ہیں۔ حج کے مہینے کی فضیلت کا سبب ہی یہ ہے کہ اس ماہ میں حج جیسا عظیم فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا ایک ملی تقریب کا موقع یعنی عید قربان بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ طرح طرح کے خود ایجاد کردہ اعمال تو کرتے رہتے ہیں سارا سال، مگر ان دنوں کی اہمیت سے ناواقف ہیں، حالانکہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان دنوں کی بہت اہمیت ہے۔ لہٰذا سورہ فجر میں جو اللہ رب کریم نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو جمہور مفسرین نے ان سے ذوالحج کی 10 راتیں ہی مراد لی ہیں، جس سے ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت ہی کا اثبات ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا اس پر کوئی دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ احادیث نبویہ میں عشرہ ذوالحج یعنی ذوالحج کے پہلے 10 دن کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اور یہ حدیث جو مرض کرنے چاہ رہی ہوں یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا نمبر 2438 ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں یعنی ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں پسند ہے، اتنا کسی دن میں پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور اس کا نمبر 224 ہے، 7ویں جلد، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو حج کے پہلے 10 دنوں میں کیا جائے، لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ اب عشرہ ذوالحج کی یہ عظیم الشان فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں حج ہوتا ہے، اس میں نہر کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، ترویہ کا دن ہے۔ انہی اعمال کی بنا پر اس عشرے کو تمام ایام سے افضل قرار دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے سال سے افضل ہے، تو سارے سال میں رمضان بھی آ جاتا ہے، تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حج کے 10 دن رمضان سے بھی افضل ہیں۔ البتہ رمضان کی 5 طاق راتیں سارے سال کی راتوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ ذوالحج کی راتوں سے بھی افضل ہیں۔ تو یہ تو ایک محققانہ بات ہے۔ فضیلت کی بحث اللہ رب کریم کے نزدیک ہی صحیح ہے کہ کون سی رات کا یا کون سے دن کا کیا سبب فضل ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سال سے رمضان کو بہتر قرار دیا، اور پھر رمضان سمیت سارے سال سے عشرہ ذوالحج کو بہتر قرار دیا، اور اس میں کیے گئے اعمال کو سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ وزنی قرار دیا۔ حدیثیں آپ سن چکے ہیں ریفرنس کے ساتھ۔ اسی طرح یوم النحر یعنی قربانی کے دن کو 10 ذوالحج کو خصوصی فضیلت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، نمبر ہے 1765، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر ہے، اور پھر یوم القر ہے۔ قر کہتے ہیں یوم النحر سے اگلے دن کو، یعنی 11 ذوالحج کو، جب حاجی مینا میں آ کر رکتے ہیں، قرار کرتے ہیں۔ ذوالحج کے ابتدائی 9 دنوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا نمبر 2437 ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، اور عاشورہ کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، عاشورہ کے دن کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، درمیان کا جو روزہ ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں یہ روزے شامل تھے. نفلی روزوں کا معمول بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے معمول میں کون کون سے رکھتے تھے. تو اس میں پھر ذی الحج کے پہلے 9 روزے بھی شامل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. ہو سکے تو 9 کے 9 روزے رکھیں اور نہ رکھ سکے تو جتنے ممکن ہو اتنے تو رکھ لیں. اسی طرح یوم عرفہ کے روزے کی بھی بہت فضیلت ہے کیونکہ یوم عرفہ خود بڑی فضیلت والا دن ہے. اس دن آپ کو پتہ ہے کہ حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں, صبح سے لے کر غروب کے وقت تک وہاں ٹھہرتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور یہ بڑی مشقت کا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دن عرفات میں موجود حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرے بندے دور دراز کا سفر کر کے پراگندہ بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے صرف میرے لیے یہاں آئے. تو یہ مجمع زوائد کی حدیث ہے, 3 جلد میں اس کا نمبر 451 ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ کریم جتنے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں فرماتا, اور بندوں کے قریب ہو کر فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ لوگ کس لیے آئے ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 1348 ہے. اس لیے اس دن کی فضیلت کے باعث اس کے روزے کی ترغیب دلائی گئی ہے. حاجیوں کے لیے تو روزہ رکھنا غیر مستحب ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, لیکن غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا نہ صرف جائز ہی ہے بلکہ نہایت فضیلت والا عمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا. مسلم کی روایت ہے اور اس کا نمبر 1162 ہے. یعنی آپ نے فرمایا نا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف کر دے گا, تو ایک گزشتہ اور ایک آئندہ, تو 2 سال ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان غیر حاجیوں کے لیے ہے کیونکہ حج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ نہیں رکھا تھا. البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر نہیں جاتے تھے تو آپ 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزہ رکھا کرتے تھے. تو ہم یوم عرفہ کس دن قرار دیں گے؟ جو ہماری تاریخ ہے. یہ نہیں کہ جس دن وہاں وقوف عرفات ہو رہا ہے اس دن ہم اسے یوم عرفہ کنسیڈر کریں. نہیں, ہم اپنی تاریخ کے مطابق چلتے ہیں نا. جس طرح عید ہم اپنے علاقے کے مطابق کرتے ہیں, اسی طرح سے یوم عرفہ بھی اپنے ہی طریقے کے مطابق ہوگا. تو یہ دیکھا آپ نے, یہ فضائل ہیں ماشاءاللہ ان مبارک دنوں کے, جس کا پہلا دن آج ہم پر طلوع ہوا ہے. تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ کار یہ تھا کہ نہ صرف خود عبادات کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کی خیر خواہی فرماتے ہوئے انہیں بھی عبادت کا شوق دلاتے تھے. لہٰذا ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا طریقہ یہ تھا کہ ان 10 ایام میں جب وہ بازار جاتے, کام سے نکلتے, تو تکبیریں بلند آواز سے پڑھتے. انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے نا. یہ بخاری کی جو ہے روایت ہے, بیان ہے, اور اس کا نمبر 969 ہے, 969. یعنی بازار جا کے بلند آواز سے تکبیر اس لیے پڑھتے کہ جس کو خیال نہیں آیا کہ ذی الحج کا آغاز ہو گیا ہے یا تکبیر کا آغاز کرنا ہے تو وہ بھی شروع کر لے, اس کو بھی یاد آ جائے. اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ عشرہ ذی الحج میں بسلسلہ اعمال صالحہ خوب سے یہ کوشش کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے قریب ہونے پر قادر نہ ہوا جاتا. تو دارمی نے اسے بیان کیا, پہلی جلد میں 357 نمبر حدیث ہے. اب دیکھیے بات کیا ہے کہ جو ہے سعید بن جبیر تابعی ہیں, مگر اس قدر کوشش کرتے کہ لوگ کوشش کر کے بھی ان کا ساتھ نہ پکڑ سکتے, اتنی نیک اعمال کی صحیح کرتے ان دنوں میں. تو تکبیر بنیادی طور پر اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے. اس کے بہت سارے صیغے ہیں. مشہور صیغہ ہے اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن ضروری نہیں کہ یہی پڑھا جائے, کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے. خالی اللہ اکبر بھی تکبیر ہے, اللہ اکبر کبیرہ بھی تکبیر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ بھی تکبیر ہے. اور اس کے سوا بھی آپ اگر کچھ پڑھنا چاہیں, تکبیر کے مختلف صیغے آتے ہیں, تو کوئی پڑھنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک صحیح اثر سے ثابت ہوتا ہے کہ عرفہ کے صبح سے ایام تشریق کے آخر تک تکبیرات پڑھی جائیں. فتح باری میں کتاب جو ہے فتح الباری صحیح بخاری کی تشریح, اس میں حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کے فعل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عرفہ کے دن کی صبح سے شروع کرتے اور ایام تشریق کے اختتام تک, یعنی عید کے آخری دن کے ختم ہونے تک
جو ہے نا وہ تکبیرات پڑھتے ہیں۔ اور حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عام طور پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والی جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، صیغہ یعنی تکبیر جو پڑھتے تھے طویل والی نہیں پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ پڑھ لیتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی صیغہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ عرفہ کے دن کے آغاز سے ایام تشریق یعنی عید کے جو ٹرو مرو والے دن آپ جن کو کہتے ہیں ان کے اختتام تک تکبیرات پڑھتے تھے، اور عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جو ہیں ذو الحج کی پہلی تاریخ سے 13 ذو الحج کی عصر کے وقت تک تکبیریں پڑھتے تھے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ انتہائی وقت یعنی خصوصیت سے تکبیریں، ویسے تو تکبیر ساری زندگی ہی پڑھنی چاہیے، لیکن خصوصیت سے جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کا انتہائی وقت جو ہے وہ 13 ذو الحج ہی ہے۔ لیکن ابتدائی وقت کے بارے میں علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما جو ہے وہ عرفہ کے دن سے شروع کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یکم ذو الحج سے شروع کرتے تھے۔ دونوں طریقوں میں ہی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یکم سے شروع کرنا زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ یہ خصوصی عبادت کے دن ہے، اور تکبیر سے بڑی عبادت کون سی ہے ذکر میں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب پڑھا جاتا نا یکم ذو الحج سے تو پھر عادت بن جاتی ہے، ورنہ یہ سوچا جائے نا کہ 9 ذو الحج سے شروع کریں گے کیونکہ یعنی کافی ہے 9 ذو الحج سے 13 تک پڑھنا، پڑھ لیا تو ذمہ ادا ہو گیا، تو پھر 9 ذو الحج کو بھی یاد نہیں رہے گا، تو یکم سے پڑھنے سے پھر عادت بھی بن جائے گی۔ تو یہ میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہے کہ یکم ذو الحج کے ساتھ ہی تکبیرات کا آغاز کر دیا جائے اور اسے پھر 13 ذو الحج تک اپنے معمول میں رکھا جائے۔ اس کے علاوہ روزے رکھنا تو بات ہو چکی، قرآن مجید کی خصوصی تلاوت کا اہتمام کرنا کیونکہ خصوصی دن ہے نا، تو جیسے رمضان میں خاص طور پر نیک کاموں کا اہتمام کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں بھی نیک کاموں کا اہتمام کیجیے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ 10 دن اپنی فضیلت کے اعتبار سے رمضان سے بھی افضل ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ کو میں نے 2 حدیثیں عرض کی جو بالکل صحیح ہے سند کے اعتبار سے، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 10 دن پورے سال سے افضل ہیں۔ تو پورے سال میں رمضان خود بخود آتا ہے، اور یہی محدثین اور مفسرین اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ تو پھر ان میں خصوصیت کے ساتھ نفل نماز، صدقہ خیرات، ذکر اذکار وغیرہ کا اہتمام کیجیے۔ تو یہ ہیں ان 10 دنوں کے کام جو کرنے چاہیے، تو ان کو ضرور کریں، اور تکبیرات تو خصوصیت سے پڑھنی ہی چاہیے، اس کے علاوہ بھی آپ چاہیں تو ذکر اذکار کرتے رہیں۔ تو ان 10 دنوں کی خاص طور پر اہمیت کو مد نظر رکھیں، اور جیسے رمضان میں ہم اہتمام کرتے ہیں اسی طرح ان 10 دنوں کے لیے اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ ممکن ہو تو رات کو تہجد پڑھیں، اگر سارا سال نہیں بھی پڑھ سکتے ان 10 دنوں کے لیے جو ہے آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور بنیادی طور پر 10 دن ہی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، عید کے ساتھ سب چیزوں سے یعنی آپ فارغ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تکبیریں پھر جو ہیں وہ 13 ذو الحج تک چلتی ہیں، تو بالکل مناسب ہو سکتا ہے کہ آپ 13 ذو الحج تک اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھیں۔ روزے تو پھر نہیں نہ ہوتے، عید اور پھر اس کے بعد کے 2 دنوں کے روزے نہیں ہیں، ایام تشریق جو ہے اس کے روزے نہیں ہیں، لہٰذا روزے تو نہیں ہوتے، لیکن آپ اپنے دوسرے معمولات پورے کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے قرآن مجید فرض کریں شروع کیا، یا کوئی بھی آپ نے کام شروع کیا، خصوصاً تکبیرات، کیونکہ تکبیرات جو ہے وہ پھر ذو الحج کی 13 تاریخ کی عصر تک پڑھی جاتی ہیں۔ یہ خاص وہ تیاریاں ہیں جو ذو الحج کے دنوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی اور سمجھ آئیں گی۔ اگر اس اعتبار سے کوئی بات اور پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں، اور یہ جو اذکار وغیرہ ہیں ان کی ادائیگی میں ناپاکی یا حیض یا وضو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، تو لہٰذا نفل عبادات خصوصاً یہ جو اذکار وغیرہ ہیں ان کو کرتے ہوئے بیکار کے شیطانی وسوسوں میں نہ الجھا کریں، کسی بھی حالت میں ہوں زبان سے ذکر کرتے رہیں اور اپنے ان دنوں کو ضائع نہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔